بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مہنگائی کا زور ہے، زور کیا مہنگائی اتنی زوروں پر ہے کہ ہر بندہ بلبلا اٹھا ہے۔ لیکن یہ عمران خان نے یا عمران کی حکومت نے یہ مہنگائی کیوں کی ہے؟ آئیے آج میں اس کو آپ کے فوائد بتاتا ہوں، آپ سن کے اب اشش کر اٹھیں گے اور یہ دعا کریں گے اور بھاگنا شروع کر دیں گے اور یہ حکمرانوں سے اپیل کریں گے کہ خدا را مہنگائی کو بڑھا دو۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل احساس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے۔ جی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے چونکہ ہر چیز کا پازیٹیو پہلو دیکھنے کی بیماری ہے، لہٰذا مہنگائی کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ ہم لوگ اس کے پازیٹیو پہلو سے بے خبر ہیں۔ مہنگائی بے شمار صورتوں میں نہایت اچھی اور فائدہ مند ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے انسان میں دن رات فضول محنت کرنے کی لگن پیدا ہوتی ہے، فضول خرچی سے نجات ملتی ہے، بچت کی عادت پڑتی ہے۔ ایک چیز 2 روپے کی مل رہی ہو اور اچانک 10 روپے کی ہو جائے تو یقیناً آپ کی نظر میں وہ زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ بجلی کا بل 5000 آئے تو پورے گھر کی اندرونی برونی لائٹیں جلتی ہیں، 10000 آئے تو صرف اندرونی منظر روشن رہتا ہے، 15000 آئے تو استری کیے ہوئے کپڑے 2 دن نکال جاتے ہیں، 20000 آئے تو واشنگ مشین کی باری 2 ہفتوں کے بعد آتی ہے، اور جب بل 25000 آتا ہے تو چھوٹی موٹی چیز تلاش کرنے کے لیے موبائل کی ٹارچ سے کام لیا جانے لگتا ہے۔ اندازہ کریں اگر سب کا بل 70000 روپے ماہانہ کر دیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ آدھی آبادی کے میٹر کٹ جائیں گے، بجلی کی پیداوار اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہم پڑوسی ملکوں کو بیچ کر پیسے کما سکیں گے۔ مہنگائی ایک نعمت ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ مہنگائی کی وجہ سے شوہر بھی خراب نہیں ہوتے، 2 نوکریاں کرتے ہیں اور ہر وقت بھونترے رہتے ہیں، رات کو چھٹی ملتی ہے تو صرف سونے کے لیے گھر آتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی بھی نہیں ہوتی کہ دونوں کا ٹاکرا ہی بہت کم ہوتا ہے۔ عزت مآب مہنگائی کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ بندہ مونگرے کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گملوں میں سبزیاں اگانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، رشتہ داروں کی شادیوں میں نہ جانے کے بہترین بہانے ذہن میں آتے ہیں، اچار کے خالی ڈبے میں سکے جمع کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اخبار کی ردی سنبھال کر رکھنے کا شوق بیدار ہوتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے فاسٹ فوڈ سے جان چھوٹ جاتی ہے، پتلے شوربے والے سالن کی لت پڑ جاتی ہے، اللہ سے قربت ہو جاتی ہے اور غیب سے رزق آنے کے وظیفے خشوع و خضوع سے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ مہنگائی کو برا کہنے والوں کو شدید یہ معلوم نہیں کہ دراصل مہنگائی سادگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ وہ لوگ جو مہنگائی سے نہیں چلتے، وہ جب پیدل نہیں چلتے اور کھانا کھا کر ایک ہی جگہ پڑے رہتے ہیں، انہیں مہنگائی کی وجہ سے بہترین واک نصیب ہو سکتی ہے۔ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انٹرنیٹ کا پیکج ختم کروائیں، پیسے بچائیں، واک کرتے ہوئے قریبی انٹرنیٹ فری ایریا میں جا کر دل کی بڑاس نکال لیں۔ اگر آپ کے علاقے میں ایسا کوئی ایریا نہ ہو تو کسی اچھی بس سروس کے ویٹنگ لاؤنج میں چلے جائیں۔ مہنگائی کی وجہ سے ڈپریشن اور آنکھوں کے امراض سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ نہ گھر میں انٹرنیٹ ہوگا، نہ سوشل میڈیا پر نظر پڑے گی، نہ ساری رات ویڈیو دیکھنے میں غرق ہوگی۔ اگر آپ چکن اور گوشت کے شوقین ہیں تو دعا کریں ان کے ریٹ 20 گنا زیادہ ہو جائیں، خود بخود آپ سبزیوں پر آ جائیں گے، اور اگر سبزیاں بھی مہنگی ہو جائیں تو اسے سونے پر سہاگا سمجھیے۔ کھانا کم ہو جائے گا، بغیر کسی ورزش کے وزن بھی کم ہو جائے گا، 7 گز کی بجائے 5 گز میں سوٹ تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ مہنگائی کی وجہ سے درزی کے پاس جانے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی اور خواتین دوبارہ سلائی مشین پر آ جائیں گی۔ ذرا تصور کیجئے کہ پٹرول 1000 روپے لیٹر ہو جائے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ 100% آپ کاروں کی قیمتیں ٹکے ٹوکری کی ہو جائیں گی، سڑکیں سائیکلوں سے بھر جائیں گی اور صحت ایسی کہ واللہ چائنیز بھی شرما جائیں۔ مزید تصور کیجئے کہ جب آپ کی جیب میں 2000 روپے ایکسٹرا ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً کولڈ ڈرنک پیتے ہوں گے، دوستوں پر لٹاتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے۔ تو اگر یہ 2000 آپ کی جیب میں نہ ہو تو ساری عیاشیاں ختم۔ دعا کریں ماچس کی ڈبی 500 روپے کی ہو جائے، پھر دیکھیے لوگ تیلی بیاسی انہیں حماق سے جلائیں گے جیسے سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ اسکولوں کی فیس 1 لاکھ روپے ماہانہ کر دی جائے تو اس کا ایسا شاندار رزلٹ نکلے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ بچے اسکول نہ جا سکیں گے، نہ پڑھ سکیں گے، نہ فیس بک پر اپنے مزاج کے برخلاف کوئی تحریر پڑھ سکیں گے اور نہ اس پر گالیاں دیں گے۔ یوں ایک ان پڑھ لیکن مہذب معاشرہ پھر سے تشکیل پا جائے گا۔ ٹی وی کیبل کی فیس بھی 25000 ماہانہ ہونی چاہیے تاکہ گھروں کی منڈیروں پر دوبارہ سے انٹینے لگ جائیں، پرندوں کو بیٹھنے کے لیے نسبتاً بہتر مقام میسر آ سکے۔ میٹھے میٹھے پیارے بھائیو، مہنگائی ہوگی تو ہماری ترقی کی رفتار یکدم تیز ہو جائے گی کیونکہ ہر بندہ مشین بن جائے گا۔ خدا کے لیے مہنگائی کی قدر کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ زندہ قوموں نے ہمیشہ مہنگائی کا علم بلند کیا۔ مہنگائی ہوگی تو گھر میں یکدم بڑے اور کھلے ہو جائیں گے، بڑے بڑے صوفوں کی جگہ موڑے اور جہازی سائڈ ڈبل بیڈ کی جگہ فولڈنگ چارپائیاں آئیں گی تو خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ کمرہ کتنا کشادہ لگے گا۔ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سچ ہے کہ مہنگائی کی بدولت بڑھتی ہوئی آبادی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔
अंडे 20,000 रुपये दर्जन हो जाएं और फी शादी 12 लाख रुपए टैक्स लग जाए, तो देखिए कैसे हम 22 करोड़ से 22 लाख पर वापस कैसे आते हैं। महंगाई वह चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया भर में हम इज़्ज़त व एहतराम हासिल कर सकते हैं। जब खरीदने की सिकत किसी में नहीं होगी तो सारा इंपोर्टेड माल मगरबी इस्तेमारी ताकतों के गोदाम में पड़ा रह जाएगा और दुनिया कायल हो जाएगी कि एक ऐसा मुल्क भी है जो किसी का मोहताज नहीं। ये जो लोग आए रोज़ महंगाई का रोना रोते हैं, मुझे ज़हर लगते हैं। उनको एहसास ही नहीं महंगाई किस्मत वालों को नसीब होती है। महंगाई वो अजीम नेमत है और वो अजीम हैं वो लोग जिन्होंने महंगाई की आरजू की और अपनी ज़िंदगी में खुशियां भर लीं। पैसा होता है तो डाका पड़ता है, पैसा होता है तो चोरी होती है, पैसा नहीं होगा तो रातों को घरों के मेन गेट पर से अंदर से ताले लगाने का रवाज ख़त्म हो जाएगा, डिकेड ख़त्म हो जाएंगे, महल्ले की गलियों में लगे गैर कानूनी जंगलों का भी जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों बुज़ुर्गों, महंगाई होगी तो चीज़ें भी खालिस मिला करेंगी। लोग पैकेटों वाले मसालों की बजाय घर में मिर्चें पीसा करेंगे। घर की गराज में गाड़ी की बजाय भैंस बंदी होगी। भैंस की वजह से शैम्पू का खर्चा भी नहीं होगा। दूध की लस्सी बनाई और सुकून से बाल धो लिए। मुर्गियां खाने की बजाय पालने का रुझान पैदा होगा। बंद कमरों में एसी चलाकर सोने की बजाय छतें आबाद होंगी। और ज़रा सोचिए कि अगर सिगरेट की डब्बी से एक डब्बी 10,000 की हो जाए। ओ सॉरी, अल्लाह खैर करे, आपसे बचना भी है। अल्लाह हाफिज़।